نازل کیا وجاء الحسنہ فلہ عشر امثالها. اگر کوئی شخص ایک نیکی کر کے آئے گا میرا رب فرما دے فلہ عشر امثالها، اس ایک نیکی کو 10 گنا بڑھاؤں گا، 8 گنا دوں گے. لیکن میرا حدیث میں خصوصی بتاتا ہے اللہ رب العزت فرما دے مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. اللہ رب العزت فرما دے مثال لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کمثل حبة، ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے. اللہ رب العزت فرما دے انبتت 7 سنابل، ایک دانہ 7 پھولوں کو نکالے. انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر ایک پھول میں 100 دانے ہو. اللہ رب العزت فرما دے مثال ان کے سمجھا کر امت محمدیہ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر ایک نیکی کر کے آؤ گے اللہ رب العزت اسے 700 کے برابر حساب کرے گا. اس لیے اس امت کی عمر اللہ رب العزت اس امت کی بہانے ڈھونڈے. ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات آتا ہے ارے امت محمدیہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات عبادت کرو 1000 مہینوں کے برابر قرار دیتا ہوں، لیکن ایک رات عبادت کرو. اللہ رب العزت اس امت کے بہانے ڈھونڈے. ایک رات عبادت پر 1000 مہینوں کے برابر ثواب ادا کرنے کے لیے تیار ہے. آگے فرما رہے من شاء رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، جس رمضان مبارک کی مدینے کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے روزے رکھے کان کصیام السنہ. اللہ رب العزت کے بعد دشمن ہوگا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کان کصیام الدہر، گویا کہ اس نے پوری زندگی روزے رکھے ہیں. اللہ رب العزت بہانے ڈھونڈے اس طریقے سے اس امت کو میں بخشوں. یہ روزے رکھو اللہ رب العزت فرما دے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا کروں گا. من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام السنة. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت فرمائے اللہ غفور رحیم ہے، اس کے ہاں ایک کی قدر ہے. اللہ رب العزت فرمانے کوئی ہے تو میرے پاس اپنے ریتی رکھوائے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ رب العزت کے پاس سر رکھواؤ، اپنی نیکیاں امانت رکھواؤ. اللہ رب العزت فرمانے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اس نیکی کو بڑھاؤں گا چڑھاؤں گا بہت زیادہ کر دوں گا. اللہ کے ہاں اپنی نیکیاں تو بڑھا دے. اللہ رب العزت میرے اور آپ کی بچنے کے لیے ہر مہینے میں بہانے ڈھونڈے. صبح کا مہینہ شروع ہوا میرا نبی فرما رہے میرے امتیوں سے کہہ دو من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام السنة. اللہ رب العزت ایک سال کے برابر 6 روزے رکھو. اللہ رب العزت ایک سال کے برابر آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے. اس سے بڑھ کر ایک روایت بھی ہے کہ صیام الدہر، گویا کہ اس شخص نے پوری زندگی روزے رکھے. اللہ کے ہاں قدر ہے آپ کی نیکی کا، اور ان نیکیوں کو ہمیں نیک جگہ نہیں سمجھنا چاہیے. کیا پتہ انسان کی کون سی نیکی کام آ جائے، کون سی نیکی انسان کے کام آ جائے. میرا بھی ساتھ ایک محدث ہے، اس نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. ایک دن لکھنے بیٹھا اور ایک مکی آئی، اس کے لیے اپنے لکھنے والی سیاہی کو اس نے بہا دیا، وہ پیاسی تھی. اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اس کی کوشش کرنا دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ اللہ کی سنی ہوگی. آپ عید اللہ سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایک خاتون جو ساری زندگی ناشتی رہی، ساری زندگی ناتی رہی، ایک دن اسے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، وہ جو ہے بلبلان ہے پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے. اس نے کیا کیا، اس نے صلاح کیا، اپنے دوپٹے سے رسی بنائی اور اپنے سینڈل سے اس نے ڈور بنایا
من فی الارض یرحمکم من فی السماء. آپ زمین والوں پر رحم کرو، وہ اللہ جو آسمان پر ہے وہ آپ پر رحم کریں گے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. میرا عزیز ساتھیو، ان نیکیوں کو ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں یہ کہہ کر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ سنتے داڑھی رکھا سنت ہے، سنت ہمارا طریقہ. تو داڑھی رکھنا کبھی بھی سنت نہیں ہے. سنت کی تعریف آپ حضرات نوٹ کریں. سنت اسے کہتے ہیں جو کبھی کبھار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو، کبھی کبھار چھوڑ دیا ہو. لیکن تاریخ میں آپ کو یہ نہیں لگا کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسن کو، اس مبارک سنت کو کبھی ہٹایا ہو. ابھی آپ نے سنا ہے کسی پیغمبر نے ایسا کبھی کیا؟ تو تواتر جو ہے یہ دلالت کرتا ہے وجود پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملازمت یہ دال ہے علی الوجود. تو کام مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو وہ واجب ہے، کبھی یہ نہیں کہا وہ سنت ہے. پھر واجب اور فرض میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے اگر کوئی شخص فرض کا انکاری ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج. ارکان الاسلام واجب کا انکاری ہر جان اسلام ہو گیا. بس یہ فرق ہے. باقی عمل کے اعتبار سے اس طریقے سے واجب کا ادا کرنا لازمی ہے، اسی طریقے سے فرض کا ادا کرنا لازمی ہے. فرض کا ادا کرنا لازمی ہے، واجب کا ادا کرنا بھی لازمی ہے. باہر کے میں یہ عرض کر رہا تھا اپنے نیکیوں کو یہ کہہ کر نہ چھوڑا کرو. سنت حقیق سمجھ کر نہ چھوڑا کرو. کیا پتہ ہے نہ کوئی تو آپ کا کون سا عمل پسند آئے. ایک پیاسی مکی کو سیاہی پلانے کی وجہ سے مفسر کا اللہ رب العزت مغفرت کر دیتا ہے. وہ شامل آپ کا اللہ رب العزت کو پسند ہے. میرا عزیز ساتھیو، اپنے عمل کا طلب خود کرنے والے بن جاؤ. اللہ رب العزت سے دعا کریں جو وہ ختم ہو چکا ہے تو اس کا ہم یہ سنیں گے، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.